آزاد کشمیر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ امن و امان کی صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، جبکہ کالعدم قرار دی گئی جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مظاہرین اپنے مطالبات سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہیں۔ راولاکوٹ اور میرپور میں گزشتہ 2 روز سے جاری خونریز جھڑپوں، ہلاکتوں، انٹرنیٹ سروس کی بندش اور مسلسل کشیدگی نے خطے کی سیاسی فضا کو غیر معمولی حد تک متاثر کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کیا 2 اگست کو مظفر آباد اور 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں ہونے والے قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ مقررہ شیڈول کے مطابق مکمل ہو سکے گا یا نہیں؟ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران راولاکوٹ کے مختلف علاقوں خصوصاً دریک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے وابستہ مظاہرین کے درمیان شدید فائرنگ اور مسلح تصادم کا سلسلہ جاری رہا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق مظاہرین کی جانب سے شدید مزاحمت کی جا رہی ہے، جبکہ بعض مقامات پر زیر تعمیر عمارتوں کو مورچہ بنا کر سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کیے جانے کے دعوے بھی سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب بس ٹرمینل کی سمت سے آنے والے مظاہرین کو پسپا کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ 2 روزہ جھڑپوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ایک اہلکار ہلاک جبکہ 4 اہلکار زخمی ہوئے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق دریک کے مقام پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جوابی کارروائی کے دوران بھی متعدد افراد کے مارے جانے اور زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، تاہم سرکاری سطح پر ان کی حتمی تعداد جاری نہیں کی گئی۔ اس کے برعکس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ہلاکتوں کے حوالے سے بالکل مختلف اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ کمیٹی کی کور کمیٹی کے رکن عابد شاہین کے مطابق صرف راولاکوٹ کے دریک کے علاقے میں 11 کارکن جاں بحق ہوئے، جبکہ میرپور میں پولیس فائرنگ سے مزید 6 افراد ہلاک ہوئے۔ یوں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 17 تک پہنچ گئی ہے۔ ان کے مطابق متعدد زخمیوں کی حالت بھی انتہائی تشویشناک ہے، تاہم ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ عابد شاہین نے واضح کیا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے مطالبات سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوگی اور مقصد کے حصول تک مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ جاری رکھا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ احتجاجی تحریک کو طاقت کے ذریعے دبانے کی ہر کوشش ناکام ہوگی اور کارکن اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ادھر کشیدگی کے باعث آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ سروسز شدید متاثر ہیں۔ میرپور کے علاوہ تقریباً پورے خطے میں موبائل انٹرنیٹ معطل ہے، جبکہ کئی علاقوں میں لینڈ لائن انٹرنیٹ بھی غیر مستحکم بتایا جا رہا ہے۔ مواصلاتی نظام کی بندش کے باعث زمینی صورتحال کی آزادانہ تصدیق اور عوام تک معلومات کی رسائی بھی شدید متاثر ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے الزام عائد کیا ہے کہ مظاہرین نے اسمبلی انتخابات کے دوران مظفر آباد کی جانب مارچ کر کے بڑے پیمانے پر بدامنی پھیلانے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ احتجاج میں شامل بعض عناصر جدید اسلحے سے لیس ہیں اور سیکورٹی فورسز کو براہ راست نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسی موقف کو دہراتے ہوئے سیکرٹری اطلاعات محمد راشد حنیف اور پولیس ترجمان ڈی آئی جی عرفان مسعود کاشفی نے بھی دعویٰ کیا کہ احتجاج میں عسکریت پسند عناصر شامل ہیں جن کی سرگرمیوں پر ریاست کی گہری نظر ہے۔ وفاقی حکومت نے بھی صورتحال پر سخت موقف اختیار کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ بعض عناصر ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت پرتشدد کارروائیوں کے ذریعے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ احتجاج کرنے والوں کے پاس اسلحہ موجود ہے اور وہ عام شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی ناگزیر ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں نے طاقت کے استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی نے کشمیری عوام کے خلاف طاقت کے استعمال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے پاکستانی عوام سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی اپیل کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے صورتحال کے حل کے لیے سچ اور مفاہمت کمیشن کے قیام کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ مسئلے کا درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے جس سے قیمتی جانیں بچائی جا سکتی تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی موقف اختیار کیا کہ آزاد اور منصفانہ ماحول کے بغیر انتخابات کرانا مناسب نہیں۔ ادھر بھارت نے بھی آزاد کشمیر کی صورتحال پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستان پر انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے آزاد کشمیر کے انتخابی عمل کو نمائشی قرار دیتے ہوئے کہا کہ عوامی احتجاج معاشی مسائل، بنیادی حقوق سے محرومی اور انتظامی جبر کا نتیجہ ہے۔
पाकिस्तान की जानिब से भारतीय इल्जामात पर ताहाल कोई तफसीली रद्द अमल सामने नहीं आया। इंसानी हुकूक की आलमी और मुल्की तंजीमों ने भी मौजूदा बहरान पर तशवीश जाहिर की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की आजादाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज की बंदिश जमीनी हकाइक तक रसाई में रुकावट बन रही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जोर दिया कि अमन और अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारी शहरियों के मुतबादिल हुकूक की कीमत पर पूरी नहीं की जा सकती। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि मौजूदा बहरान महज एक एहतिजाजी तहरीक नहीं बल्कि इंतजामी और सियासी हिकमत अमली के बड़े इम्तहान में तब्दील हो चुका है। सीनियर तज्जियाकार तलत हुसैन, मुशाहिद हुसैन सैयद, रजा रूमी और दीगर मुबस्सरीन ने भी मुज़ाकरात, सियासी मफाहमत और बेहतर हुक्मरानी को ही बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता करार दिया है, जबकि बाज़ हलकों ने हालात मामूल पर आने तक इंतखाबात मौखर करने की तजवीज़ भी दी है। वाज़ेह रहे कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी गुज़िश्ता कई हफ्तों से आज़ाद कश्मीर असेंबली में महाजरीन के लिए मुख्तस 12 नशिस्तों के खात्मे के मुतालबे पर एहतिजाज कर रही है। हुकूमत और कमेटी के दरमियान मुतअद्दिद मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, जिसके बाद एहतिजाजी तहरीक शिद्दत इख्तियार कर गई। अब जबकि असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और आइंदा मरहले चंद रोज बाद होने वाले हैं, मुसलसल बदअमनी, खूंरेज तसादुम और एहतिजाजी तहरीक ने पूरे इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान लगा दिया है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक अगर हालात में फौरी बेहतरी ना आई तो इंतखाबात के आइंदा मराहिल के इनकाद और इनकी शफाफियत दोनों बड़े चैलेंज बन सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।